جیسا میں عرض کیا تھا کہ اس ماہ محرم کی جو نسبتیں ہیں وہ نسبتیں اولیاء کرام سے جڑتی ہیں، اور بالخصوص برصغیر کی ایک عظیم الشان اور بڑی شخصیت مبلغ اسلام مخدوم حجویر حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ جو برصغیر میں سب افضل کے مبلغین میں شمار ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے اولیاء کرام ہیں، میں نے بہت سارے اسماء کے سامنے ذکر بھی کیے تھے، اور 10ویں صدی ہجری کے عظیم مبلغ کشمیر محبوب العالم سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مخدومی محبوبی کشمیری علیہ رحمۃ اللہ جنہیں ثانی امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور اس صدی کے عظیم مجدد اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمۃ اللہ، یہ وہ چند اسماء ہیں، اور بالخصوص آپ جانتے ہیں کہ جب اکبر کا دور تھا تو اس دور میں دین اکبری کا آغاز ہوا، اور اس نے اللہ کی وحدانیت سے، رسول اللہ کی رسالت سے، دین اسلام سے لوگوں کو اپنی حکمرانی، اپنی بادشاہی کے طور پر اور زور پر دور کرنا شروع کیا، تو حضرت مجدد اہل ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سکندی علیہ رحمۃ اللہ کا نام گرامی، اسم گرامی و آپ کی مجددانہ کاوشیں تاریخ اسلام کی سنہرے ادوار کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح جب قادیان کی سرزمین سے ختم نبوت کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر شاہ گولڑوی ایرانی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ذات ہے کہ آپ نے قادیانیوں کی تابوت کے اندر آخری کی لکھی، تو یہ وہ ہمارے اکابر ہیں، اسلاف ہیں، جن کی بارگاہوں میں ہمیں ایک تشکر پیش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ان کو یاد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یقیناً یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے توسل سے کائنات میں روحانی نظام چلا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کوئی برکات سے ہمیں آپ سب کو مالامال فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں تو جو آیا ہے وہ جیسا میرے بھائی نے اس کے خاتون سے بولی، اور اللہ کی شان کے خاتون سے ہم آپ کے بہت ہوتا صلی اللہ علیہ رسول اللہ میں نے گزشتہ جمعہ کو خصوصی طور پر ایک حدیث قدسی آپ کے گزار کی تھی، بخاری شریف کے اندر، مشکوٰۃ شریف کے اندر، دیگر کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کی روشنی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چن لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جنہیں اپنا مقدر بناتا ہے، تو وہ کوئی عام بندے نہیں ہے، وہ عام نہیں بلکہ وہ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس کے خاص ہوتے ہیں تو خاص ہونے کے لیے انہیں کچھ عطا ہوتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں نے یہ عرض کیا تھا، رب کائنات نے ان کی جو خاصیت اور ان کا حص بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا میرے بندے جب مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو وہ میرے فرائض کی کما حق کو پابندی کیا کرتے ہیں،
یعنی آپ کو یہ سوچے کہ میں ولی بنوں، اللہ کا تقرب حاصل کروں، ولایت کے مقام پر فائز ہو جاؤں اور نماز نہ پڑھوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ حدیث ہے، رب کا فرمان ہے، اور حضور خود اس کو روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے نقل کیا، رب نے فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ میرے فرض کیے ہوئے تمام امور کی پابندی کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا صرف فرائض سے کام نہیں چلتا کہ صرف ہم نے فرض ادا کر لیا، ہاں اللہ چاہے جسے اسے بغیر سلوک کے بھی اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ وہ قادر ہے، وہ قیوم ہے، اس کی قدرت سے کسی کو انکار نہیں، مگر ایک قاعدہ اس نے دے دیا، ایک اصول، ایک ضابطہ ہمیں عطا فرمایا کہ اکثر جو میرے بندے ہیں وہ میرا قرب میرے فرائض کے ذریعے، فرائض کی پابندی کے ذریعے، پھر اس کے بعد نوافل میں وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اعمال جو ان پر فرض نہیں ہے اگر وہ کریں ان کی مرضی، چھوڑ دیں ان کی مرضی، مگر وہ میری محبت میں چھوڑتے نہیں، ان کی بھی پابندی کرتے ہیں، نوافل کی بھی، مستحبات کی بھی۔ جب فرماتا ہے جب وہ ان کی پابندی کر لیتے ہیں تو پھر میری طاقت اور میری قدرت کے وہ مظہر بن جائے، میری طاقت اور میری قدرت کی جلوہ تمہیں ان کے اعضاء میں نظر آتی ہے۔ ایسے نظر آتی ہے، حضرت الاسرار کو اٹھائیں، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں پیروں ایک پیر، روشن زمین ہم سب کے پیر، اور غوث الثقلین جن و انس کے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے فرماتے ہیں جب اس مقام پر فائز ہوئے، اور ایسے ہی فائز نہیں ہوئے، تقریباً 25 سال تک بیابانوں اور جنگلوں کے اندر آپ نے ریاضت کی، آپ نے عبادت کی، حصول علم کیا، شیخ کی خدمت میں ذانوِ تلمس طے کیا، اس کے بعد جب اللہ نے وہ مقام غوثیت عطا فرمایا، غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے ہی نہیں، میں قطب بنا تو جو علم میں نے حاصل کیا، درست العلم، میں نے علم حاصل کیا تو اللہ نے مجھے قطبیت اور غوثیت کا مقام عطا فرمایا۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید میرا چاہنے والا، اور چاہنے اور مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم نے تو غوث اعظم کا زمانہ نہیں پایا، ہم میں سے کسی نے نہیں پایا، 5ویں صدی ہجری میں، یعنی آج سے 700-800 سال پہلے حضرت غوث اعظم اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی پوری دنیا کے اندر جتنے سلسلے سلسلہ سہروردیہ کشمیر کے اندر سب سے زیادہ دین کی تبلیغ کے لیے جس سلسلے کے بزرگوں نے خدمات انجام دی، حضرت بلبل شاہ کشمیری، سیدنا عبد الرحمن شرف الدین بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، 725 ہجری سے یہ دور شروع ہوتا ہے، یہ بھی سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ سیدنا جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جہانگش بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 748 میں کشمیر کا دورہ کیا، آپ بھی سہروردی سلسلے کے بہت عظیم بزرگ تھے، بلکہ میں یوں عرض کروں کہ حضرت سلطان العارفین جیسے عظیم المرتبہ بزرگ جنہیں محبوب العالم، اور حضرت بابا داؤد خاکی فرماتے ہیں دستور السالکین کے اندر آپ نے لکھا کہ یہ اپنے پیر کے تعلق سے، حضرت شیخ مرزا کے تعلق سے آپ نے جب لکھا، ان کی سوانح، ان کی کرامات کا بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جمال الدین بخاری کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے، سرکار کے روضے پہ مدینہ کی حاضری ہے، خواب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور وہ مبارک و مسعود محفل دیکھی جہاں چاریات بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں، تو وہاں حضرت شیخ سیدنا سلطان العارفین کے مرشد حضرت جمال الدین فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان، کون خوبصورت؟ حضرت شیخ مرزا کا، ان کو دیکھا پہچانتے نہیں تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ یہ کشمیر کا ایک عظیم بزرگ ہے،
جس سے میرے دین کی ترویج و اشاعت ہوئی۔ اور پھر حکم دیا کہ جمال الدین تم یہاں آئے ہو، اب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم کشمیر جاؤ اور میرے اس فرزند کی تم نے تربیت کرنی ہے۔ پھر حضرت سیدنا جمال الدین یہاں آتے ہیں۔ یہ جمال الدین کون ہے؟ حضرت مخدوم جامعہ کی 6ویں پشت میں، 6ویں پشت میں، یعنی حضرت مخدوم جامعہ ان پہ چلے دادا ہیں۔ حضرت مخدوم جامعہ جب آئے وہ بھی سہروردی سلسلے۔ پھر حضرت سیدنا حسین سمنانی کا دور ہے، حضرت شاہ رمضان سے پہلے ہی آئے، یہ بھی اسی سلسلے سے۔ حضرت تاج الدین ہمدانی آئے اسی سلسلے سے۔ حضرت شاہ رمضان امیر کبیر بن سید علی ہمدانی تشریف لائے اسی سلسلے کے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کشمیر کے اندر اکثریت میں جو کام ترویج دین اور اسلام کا ہوا وہ بزرگان سلسلہ سہروردیہ کی دیں۔ اور پھر اسی طرح پوری دنیا کے اندر جب آپ جائیں گے تو ہر سلسلے کا اپنا ایک کام ہے، مگر سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، شاذلیہ ہو یا رفاعیہ ہو، جب ان تمام سلسلوں کو آپ دیکھیں گے، ان کے بزرگوں کی تاریخ کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا سب نے حضرت غوث اعظم سے فیض پایا، سب نے فیض لیا، کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ اسی سلسلہ سہروردیہ کے عظیم بزرگ جو بانی بھی ہیں اس کے، مبانی بھی ہیں اس کے، حضرت شاہ الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں حصول علم کر لیا تھا، ساری کتابیں پڑھ لی ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کے چچا آپ کو لے کر کے حاضر ہوئے، حضرت شیخ عبدالنجیب عبد القاہر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بھتیجے کو لے کر کے حاضر ہوئے، عرض کیا عبد القادر جیلانی میرے بھتیجے نے سب کچھ پڑھ لیا، یعنی ظاہری علوم سارے حاصل کر لیے، آپ سے فیض کا طالب ہے۔ حضرت غوث اعظم نے مختصر سی کلاس لی وہاں پر اور پوچھے کچھ سوالات، اس کے بعد جب سینے پہ نظر ڈالی، ہاتھ رکھا تو سارے علوم غائب ہو گئے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا شاہ الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب کسی تختی پر کچھ لکھنا ہوتا ہے تو جو پہلا لکھا ہوتا ہے اسے مٹانا ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے اپنے تصرف والے اس ہاتھ سے حضرت شاہ الدین کے سینے پہ دوبارہ ہاتھ رکھا۔ حضرت شاہ الدین کا بیان ہے، شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جنہیں سلسلہ سہروردیہ کا بانی سمجھا جاتا ہے، اور یہ حضرت شاہ الدین سہروردی حضرت مخدوم جامعہ کے بھی دادا پیر ہیں۔ انہوں نے جو ہاتھ رکھا تو وہ سارے علوم جو جا چکے ہیں واپس آئے، وہ واپس آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت غوث اعظم بڑی عظیم شان ہے، مگر ان سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ اللہ نے انہیں بہت عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہی میں جو حدیث پاک پڑھ رہا تھا اس کے مفہوم اور اس کے معنی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت غوث اعظم نے ہاتھ پھیرا، گھوم چلے گئے، پھر ہاتھ پھیرا، واپس آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو، میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے، اس کی سطر کھل جائے تو اگر وہ میرا سچا مرید ہے، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تصرف دیا ہے کہ میں مشرق سے تہ کر کے بھی مغرب میں اس کی سطر پوشی کر سکتا ہوں۔ اور یہ میں نے کسی چھوٹی کتاب کا نہیں بلکہ ان کا خلیفہ ہیں، ان کی کتاب کا حوالہ بہجت الاسرار کو آپ دیکھیں، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوبین کی یہی شان بیان فرمائی کہ ان کے ہاتھ کے اندر میری قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے، ان کی آنکھ کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ جس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے، چونکہ وہ آنکھ تو ظاہری تو ان کی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے۔ ان کے پاؤں بظاہر ان کے ہوتے ہیں، مگر جو پاؤں سے وہ کام لیتے ہیں اور ان کے اندر جو طاقت کار فرما ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں، نہ فرماتا ہے وہ میری طاقت۔ اسی طرح ان کی صنعتوں کے لیے فرمایا کہ ان کے کانوں کی صنعتوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کان بظاہر ان کے ہوتے ہیں، تو اعضاء ان کے ہوتے ہیں، مگر اس میں جو طاقت ہے سننے کی وہ میری ہوا۔ اسی لیے جو بزرگان دین ہیں ان کے تعلق سے اولیاء اللہ ہیں،
کیونکہ اولیاء جیسے حضرت غوث اعظم، حضرت محبوب العالم سلطان العارفین، حضرت داتا کے قدیری، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ساری امت نے تسلیم کیا، ان کی ولایت پہ کسی کو شک نہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، آج کی کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارا مزاج ہے ہم لوگوں کا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں وہی بناتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو مسلم اولیاء اللہ ہیں، جن کو ہر طبقے میں، ہر دور میں صدیوں سے تسلیم کیا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور ان کو اللہ نے وہ اپنا مقام مرتبہ عطا فرمایا اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، کہ یہ جب کہیں ٹھوکر مارے تو اللہ تعالیٰ ان کی ٹھوکروں سے ان کو زندہ کرتا ہے، ان کو زندہ کیا کرتا ہے۔ وہ دراصل اللہ کی طاقت ہے، تو غوث اعظم کی ذاتی طاقت نہیں، وہ اللہ کی طاقت ہے۔ چونکہ رب نے فرمایا ہم ان کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے، تو اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، آئینہ شیشہ جسے ہم دیکھتے ہیں، سورج کی شعاع جب اس پر پڑے اور اس شیشے کی جو شعاع اس کا عکس اب دوسری جگہ ڈالیں، تو جس طرح بے عین نہیں یہ سورج پڑ رہا ہے، اس کی روشنی پڑ رہی ہے، اس کی تپش پڑ رہی ہے، اسی طرح جب وہ آفتاب کی روشنی اور کرن شیشے پہ پڑے اور اس کی آپ لائٹ لگائیں، تو جس طرح آپ ڈائریکٹلی سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اس آئینے کو بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس پر روشنی سورج کی اپنی اس کی تو نہیں۔ اسی طرح ایک پتھر کو رکھ دیں، پتھر پہ سورج کی روشنی پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو فائدہ کیا ملا؟ فائدہ یہ ملا کہ جن کے دل صاف ہوں، شفاف ہوں، آئینے کی طرح ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرے، فرائض کی پابندی کر لے، نوافل پر استقامت پذیر ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اپنی محبوبیت عطا فرماتا ہوں، اور میری محبوبیت یہ ہے کہ پھر وہ دیکھتا اپنی آنکھوں سے ہے، لیکن اس بصارت کے پیچھے طاقت میری ہوتی ہے، چلتا وہ اپنے پاؤں سے ہے، لیکن اس چلانے والا اس کو میں ہوتا ہوں، طاقت میری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام، چونکہ لوگ کہتے ہیں آپ نے بات تو کہہ دی لیکن قرآن کریم کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں، حضرت مریم، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، یہ وہ اکابر ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ بلقیس کا تخت کس نے لایا تھا؟ خود حضرت سلیمان تو نبی انہوں نے نہیں لایا۔ جب ہدہد کو دیکھا حضرت سلیمان نے کہ میری بارگاہ میں حاضر نہیں، پوچھا تو ان سے ہدہد کہاں گیا؟ اب تک ہدہد واپس آتا ہے، پوچھا کہاں گیا تھا؟ آگے میں ملکہ بلقیس کے محل میں تھا، میں نے دیکھا اس کا اتنا بڑا محل ہے، ایک محل اس کے اندر دوسرا، یعنی 7 محل، ایک کے اندر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، 7 محل ہے، اس کے اندر ایک اس کا تخت ہے، بہت بڑا تخت ہے، 30 گز اونچا ہے، 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تم میرا خط لے کے جاؤ اس کے پاس۔ وہ خط لے کے گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اس کو دعوت دی کہ سلیمان نے تمہیں بلایا، حضرت سلیمان نے تمہیں طلب کیا، ہدہد واپس آ گیا اور آگے خبر دی حضرت سلیمان کو کہ آپ کی دعوت پر ملکہ بلقیس جو ہے وہ آ رہی ہے آپ کی زیارت کے لیے۔ اب حضرت سلیمان نے اپنے ان جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے آپ کی محفل میں، ان کو حکم دیا تم میں سے ایسا کون ہے جو اس ملکہ کے تخت کو وہاں سے اٹھا کر کے لائے۔ تاریخ بتاتی ہے، مفسرین کی تفسیروں میں موجود ہے کہ 2 ماہ کا راستہ، 2 مہینے جانے میں لگتے ہیں، 2 مہینے آنے میں لگتے ہیں، اور اتنا بڑا تخت ہے اور اتنی پروٹیکشن ہے، وہاں سے تخت لانا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کون ہے جو جلدی سے جلدی لائے؟ ایک جن تھا، بولا حضرت آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی، میں لے آؤں گا۔ فرمایا نہیں۔ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے، انہوں نے عرض کیا حضور مجھے حکم دے تو پلک جھپکتے ہی میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں لا سکتا۔ حضرت عاصم بن برقیہ، یہ سارا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب مجھے بتائیں حضرت عاصم بن برقیہ نبی تو نہیں، حضرت سلیمان کے صحابی ہیں۔ جب حضرت سلیمان کے صحابی اور ان کی امت کے ولی کی یہ طاقت ہے کہ 2 ماہ کے فاصلے سے اتنا بڑا تخت اٹھا کر کے پلک جھپتے کو لے آ سکتا ہے، تو
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ولی اس طرح کی کرامت دکھائیں یا اللہ ان کو یہ طاقت دے تو ہمیں اعتراض کیا۔ حضرت مریم جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ تو آپ شہر سے چلیے گئے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اب باہر کہیں جنگل تھا، بیابان تھا، ایک سوکھا پیڑ ہے کھجور کا، اس کے تنے کے ساتھ ایک لگا، بھوک محسوس ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میری بندی یہ جو تنا ہے یہ اس کی سوکھی ہوئی شاخیں ہیں تو اپنا ہاتھ لگا دے، تو ہاتھ بڑھا، ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، اس کے اندر طاقت پیدا کرنا، تاثیر پیدا کرنا، اس سوکھے تنے میں تری آ جائے گی، پھل آ جائیں گے، نیچے کھجور آ جائیں گے، یہ کام میرا۔ حضرت مریم نے ہاتھ لگایا، اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، اللہ نے اس سوکھے تنے کی شاخوں کو تر کیا، اس کے اندر تازے پھل آئے، پکے پھل آئے، حضرت مریم نے ان کو کھایا، قرآن کے اندر حضرت مریم بھی نبی نہیں، وہ بھی ایک ولیہ ہے، ایک نبی کی ماں ہے، تو زیادہ سے زیادہ ولایت کا مقام ہے۔ وہ اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو تقرب عطا فرماتا ہے، اور جب وہ اس کی تقرب کی منزلوں کو طے کر کے اور حقیقت میں وہ اس کا بندہ بن جاتے ہیں، تو اللہ ان کے ہاتھوں میں بھی طاقت دیتا ہے کہ وہ مشرق میں رہ کر کے چاہیں تو مغرب میں اپنے مرید کی سفر کوشش کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنے پاؤں لگائیں اللہ ان کے پاؤں میں یہ طاقت دیتا ہے کہ ان کے پاؤں کی کھوپڑی سے مردے زندہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ میں سے بھی نہیں ہے، تابعین میں سے، جب یمن کے اندر ایک پیدا ہوا بدبخت، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت مسلم خولانی رضی اللہ عنہ تابعین میں سے، بہت بڑے حافظ احادیث بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، ان پر بڑا زور ڈالا کہ میری نبوت کو تسلیم کر دو۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا میرے نبی آخری نبی خاتم النبیین قرآن سے ثابت، میرا ایمان میں کیسے مان سکتا؟ بڑا اس کا دبدبہ تھا، بڑا زور تھا، اس نے کہا ایسے نہیں مانے گا، آگ جلوائی، آگ لانے کے بعد حکم دیا کہ اس ابو مسلم کو پکڑو، اس آگ میں ڈالو۔ حضرت ابو مسلم کو جب اس میں ڈالا، روایتوں اور تاریخوں کے اندر یہ آتا ہے، تہذیب و تہذیب کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت مسلم کو ڈالا گیا، جب تک آگ جلتی رہی حضرت ابو مسلم خولانی اس آگ کے اندر ٹہلتے گئے، یہاں تک کہ وہ آگ بجھ کر کے راکھ ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا یہ تو زندہ نکل آیا، اس کا تو ایک بات بھی باندھا نہیں ہوا، بڑا حیران ہوا، بڑا اس کو ذہنی طور پہ اس کی کیفیت بدلی، اس نے حضرت ابو مسلم کو یمن سے نکالا، اب مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، حضرت فاروق اعظم خود ان سے ملنے آئے، ارشاد فرمایا اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے کہ میں اپنے نبی کی امت میں ایک ایسے شخص سے ملاقات کر رہا ہوں جس نے حضرت ابراہیم کی طرح آگ میں رہ کر کے دین کی سچائی کو ثابت۔ یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ آج اولیاء اللہ کے لیے جس طرح کے تبصرے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں، اولیاء تو اولیاء ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبتوں کو لوگ چیلنج کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کے علم پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، آپ کے اختیارات پر لوگ تبصرے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہدایت دے، اور جب اللہ کسی کا دین لینا چاہتا ہے، اس کی عقلیں چھیننا چاہتا ہے، تو پھر حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی عقل، اس کا دین، اس کا ایمان چھیننے والا ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے بندوں پر ڈھونکنا شروع کر دیتا ہے، ان پر تنقیدیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ دین سے نکلنے والا ہوتا ہے، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ بزرگوں کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیتا ہے، طرح طرح کے الٹے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سوالات کے جوابات میں ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا الحمدللہ اہل سنت وہ ہے، الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہر باطل کے سوال کا جواب رکھتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان لوگوں کو اہمیت دی جائے۔ یہ ان کا ایک محدود، اس طرح سے ان کے ہر دور میں اس طرح کے گروہ ہوئے ہیں، ہر دور میں ہوتے رہیں گے، جس طرح آج ان کا ایک قلندر اپنے ایک 14 فٹ کے کمرے کے اندر بیٹھ کر کے
پوری دنیا، پوری سنیت، پورے دین، پوری احادیث، پورے اسلام کے جو اسلاف کا ایک ورثہ ہے اس کو چیلنج کرتا ہے. اسی طرح ہمارے چند لوگ بھی ہیں، ان کے پاس وہ کمرہ بھی ہے یا نہیں ہے لیکن یہ موبائل ضرور ہے اور اس پہ بیٹھ کے نہ سوئے اور آرام سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اسے دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی حقانیت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر کے کربلا تک موجود ہے، کربلا سے لے کر کے غوث اعظم تک موجود ہے، وہاں سے لے کر کے اس صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تک موجود ہے. اور قیامت تک جب ایک سچا پکا مومن ہوگا یوں ہی یہ دین پر کھینچ بھی پائے گا، اشارت بھی پائے گا، اس کو کوئی فرق نہیں ہوگا. جو مانتا ہے اس کے لیے اچھا ہے، نہیں مانتا ہے وہ اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر اللہ